السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 شعبان 1429 ہجری مطابق 8 اگست سن 2008 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو سی پورٹ کے کیمپ کے اکاموڈیشن کی اس مسجد میں منعقد ہوا ہے، جدہ دعوی سینٹر کے تعاون سے، میں اس اجلاس میں ماہ شعبان اور مسلمان کے موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بدعتوں کا ہجوم ہے ہر سو، بدعتوں کا ہجوم ہے ہر سو، ہوتی جاتی ہے سنتیں معدوم۔ بدعتوں کا ہجوم ہے ہر سو، ہوتی جاتی ہیں سنتیں معدوم۔ سنیوں نے بھلایا سنت کو، سنیوں نے بھلایا سنت کو، ہے فروغ اب ہر ایک بدعت کو، ہے فروغ اب ہر ایک بدعت کو۔ خاک میں مل کے رہ گیا ایمان، خاک میں مل کے رہ گیا ایمان، ہم سے اب کفر کوئی غیر نہیں۔ خاک میں مل کے رہ گیا ایمان، ہم سے اب کفر کوئی غیر نہیں۔ شرک و بدعت نے کر دیا یلغار، ہے اسلام تیری خیر نہیں۔ شرک و بدعت نے کر دیا یلغار، ہے اسلام تیری خیر نہیں۔ دوستو اور بھائیوں، قبل اس کے کہ میں قرآن کریم کی مذکورہ آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، میں آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو جو یہاں بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں، اطلاع ملی ہے کہ مکۃ المکرمہ سے بھی، حرم سے بھی بہت سارے احباب اس پروگرام کی صدا سن کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جس بھی جگہ سے، جس بھی منطقے سے، جس بھی علاقے سے، جس بھی مقام سے آئے ہیں، اللہ آپ کے قدم قدم پر لاکھہ لاکھ نیکیاں آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے عوض میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جس طرح یہاں ہم اکٹھا ہو کر کے بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی، جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں ابھی اخوان سے کہہ رہا تھا کہ ایک ایسے مقام پہ آپ لوگوں نے پروگرام رکھا ہے جو واقعی ایک تو پہلی دفعہ ہے، دوسرے ایک ایسے
گوشے میں ہے کہ جہاں تک پہنچنا بہت سارے لوگوں کے لیے دشوار اور صبر آزما بھی ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے احباب کو بہت مشکلوں میں ڈال رکھا ہے، اور بہت ساری آزمائشوں اور امتحانوں سے وہ گزر کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یقین مانیں آپ کی یہ عظیم الشان تعداد دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، تقریر سننا اور سنانا یہ تو ہر جگہ آپ کو یہ چیز میسر آ جائے گی، اور مختلف جگہوں پر بھی آپ اس کو سنا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ مقصد جہاں اپنی اصلاح ہے یا جہاں پر علم حاصل کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ ایک بڑا عظیم مقصد حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خوشخبری اپنی امت کے لیے بیان کیا ہے۔ حدیث تو بہت لمبی ہے، لیکن میں اس کا اختصار سے اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر، ایسے مقامات پر فرشتوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ نمبر ایک، فرشتے، رحمت کے فرشتے ایسی محفل پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور اہل محفل کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ایک پکارنے والا کہتا ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے کہ اے مشارکین مجلس، اے شرکت کرنے والوں، پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ایک اور لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اس میں جو ایک اس کا مفہوم ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، اور جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کرنے والے، سننے والے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے ان سب کا نام لکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں مقام پر فلاں 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 لوگ جمع ہو کر تیری یاد میں تیری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جبکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن یہ بیان کرنے کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری محبت میں۔ تو اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں، اے اللہ وہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں۔ فرشتے اللہ پوچھتا ہے پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جنت تو انہوں نے نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اے اللہ تجھ سے اور محبت کریں اور تجھ سے دعائیں کریں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اور کیا ان کی خواہشیں ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم کو تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری بنائی ہوئی دم کو دیکھ لیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو وہ تجھ سے اور زیادہ ڈریں گے اور تیری اور زیادہ عبادت و بندگی کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنے لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہیں میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ وہاں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو شرکت کی نیت سے نہیں حاضر ہوا، اس کا کوئی اور مقصد تھا، اس کا کوئی اور مطلب تھا، لوگ بیٹھے تھے چلتے چلتے وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس بھی مقصد سے حاضر ہوا تھا میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیزوں یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اور میں ان خوشخبری ان احباب کو جو جدہ کے مختلف گوشوں سے آئے ہیں، کیمپ میں جو اپنے کمروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کا تو گھر ہے، ان کے لیے تو ہی ہے خوشخبری۔ جو لوگ محنت و مشقت کر کے، اور جمعے کا دن جو چھٹیوں کا دن ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن بیوی بچوں یا اپنے گھومنے ٹہلنے کا دن ہوتا ہے،
وہ لوگ ان تمام عیش و آرام کو ترک کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا، اور ضرور اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ، کہ جو علم کے حاصل کے حصول علم کے راستے میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔